الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. معزز و محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ماہ رجب چل رہا ہے، اور اس مہینے میں دین کے نام پر مسلمان جو چیزیں منمانی طور پر ادا کرتے ہیں وہ بڑی ہی افسوسناک ہے. 22 رجب کو کنڈوں کی شکل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف اعمال، 27 رجب کو شب معراج سمجھ کر اس رات کو محفلیں میلاد کرنا، نعتیں پڑھنا اور پوری رات نمازیں پڑھنا، صلاۃ الرغائب پڑھنا، یہ اس مہینے میں ایسی چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جعفر صادق اور ایک لکڑہارن کی طرف منسوب کرتے ہوئے کھیر کی سبیل پیش کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ بڑا ہی بھلائی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. مسلمانوں، کوئی بھی نیک عمل چاہے کتنا بھی اچھا ہو، اس وقت تک ثواب کا کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ لگی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، قرآن نے نہ بتایا ہو. اور مسلمان کتنا بھی اچھا عمل کر لے، کتنا بھی اپنے آپ کو تھکا لے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. ماہ رجب میں اللہ کے دین کے نام پر ایسی نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی، من مانی قصے اور من گھڑت روایات کو سامنے رکھ کر جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری بدعات سے ہم سب کو بچائے، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسی نیک اعمال کو کرنے والا بنائے جس کی سرٹیفکیٹ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کی ہو. آمین. میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 جو کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے. یہ آیت قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 282 نمبر کی آیت. اس کی خاص بات یہ ہے، اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے. اس سے لمبی اور طویل آیت قرآن مجید کے اندر کوئی اور نہیں ملے گی آپ کو. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کا موضوع اور ٹاپک کیا ہے؟ اس سب سے لمبی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کا موضوع اور ٹاپک ہمارے آپسی معاملات اور لین دین ہے. سب سے لمبی آیت آپسی معاملات اور لین دین کے بارے میں نازل کر کے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ پہلا میسج اور پیغام اللہ رب العالمین کا اس آیت کے ذریعہ کہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں ہمارے معاملات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور جو بھی
معاملات ہم آپس میں کرتے ہیں ان میں امانت داری ہونی چاہیے، ان میں ایمانداری ہونی چاہیے، ان میں دیانت داری ہونی چاہیے، ان میں سچائی ہونی چاہیے، ان میں وفاداری ہونی چاہیے، ان میں جھوٹ، دھوکہ، مکاری اور بے وفائی اور بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اس آیت کا پیغام اور میسج یہ ہے، کسی کے ایمان کو، کسی کے اسلام کو جانچنا ہو، کسی کی دینداری کا پتہ لگانا ہو، نمازوں کے ذریعہ، حج عمرے کے ذریعہ یا اور صدقوں خیرات کے ذریعہ آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی دینداری میں، اسلام کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کس میدان میں کھڑا ہے۔ یہ معیار ایمانداری کے جانچنے کا یہ میں نے اور آپ نے بنایا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے اور حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، رمضان کے روزے کر رہا ہے، افطار پارٹیاں کر رہا ہے، وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھا مسلمان، سب سے اچھا دیندار، قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی آیت کی روشنی میں کسی بھی مسلمان کے اسلام کو جانچنے کا پیمانہ اور معیار اس کے معاملات ہیں۔ مارکیٹ اور بازار میں اس کے معاملات بتائیں گے کہ یہ مسلمان کتنا پانی میں ہے، یہ مسلمان کتنا اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے والا ہے، اس کے معاملات بتائیں گے۔ ہمارے ہاں میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی اکثریت معاملات کے معاملے میں زیرو ہے، زیرو۔ ہمارے معاملات، ہماری خاموش دعوت ہے، غیر ہمارے معاملات کو دیکھ کر پتہ لگاتا ہے کہ یہ اسلام کو ماننے والے، ان کا دھرم کیسا ہو، یہ مسلمان کیسے ہوں گے۔ معاملات بتائیں گے کہ ہم اسلام میں کس میدان پر کھڑے ہیں۔ معاملات کی سب سے اہم شکل، جو بھی معاملات اور لین دین ہم آپس میں کرتے ہیں، سب سے اہم شکل وہ ہے جو اس آیت کی شروعات ہے، وہ ہے قرض اور ادھار۔ قرض اور ادھار کے تعلق سے دیکھ لیجئے ہم مسلمانوں کا طرز عمل کتنا افسوسناک ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کسی سے پیچھا چھڑانا ہو، کوئی آپ کے پیچھے پڑ گئے ہو، بار بار آپ کو پریشان کر رہا ہو، اس کو قرض دے دو، رفو چکر، پھر نہیں ملے گا، آپ پریشان نہیں ہو۔ کوئی آپ کا دوست ہے، اچھے تعلقات والا ہے، بچپن کی دوستی ہے، دوستی ختم کرنے کا نسخہ، کسی نے پوچھا امام صاحب دوستی ختم کرنے کا علاج بتاؤ، نسخہ بتاؤ، تو بتایا گیا تمہارا پکا دوست ہے، ہاں پکا دوست، بچپن کی دوستی، لیکن اب مجھے دوستی ختم کرنی ہے۔ نسخہ بتایا، اس کو ادھار دے دو، بات چیت بند، فون اٹھانا بند اور ملنا بند، سم چینج، اور لوگ ایڈریس اور پتہ بھی چینج کر لیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ایڈریس اور پتہ بھی چینج کر لیتے ہیں۔ قرض و ادھار کے تعلق سے ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا اصول اور ضابطے بتاتا ہے۔ آج کون مسلمان قرض و ادھار کے تعلق سے ان اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت میرے بھائیوں قرض و ادھار کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا اسلام قرض اور ادھار کے تعلق سے جو تعلیمات دیتا ہے، سب سے پہلی چیز، کیا قرض اور ادھار لینے میں برائی ہے؟ قرض اور ادھار لینا بری بات ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے دنیا کا سسٹم اور نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر آدمی یہاں پر دوسرے کا محتاج ہے، دوسرے کا ضرورت مند ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ حاجت اور ضرورت سے پاک ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگوں تم اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے فقیر ہو، اس کے در کے بھکاری اور محتاج ہو۔ بے نیاز ذات کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے، یہاں آپس میں لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہے۔ قرض اور ادھار کی ضرورت کسی کو بھی کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے، اور قرض اور ادھار لینا بری بات ہو بھی کیسے سکتی ہے جب کائنات کے امام
نبی و آخر الرحمہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض اور ادھار لیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت صحیح بخاری کے اندر وہ فرماتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کی زرہ رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس، کیونکہ آپ نے ایک یہودی سے اپنی زندگی میں 100 کلو جو ادھار لیا تھا، قرض پہ لیا تھا، اور اپنی زرہ رہن میں رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس زرہ کو اس یہودی سے چھڑایا گیا، وہ رہن عطا کیا گیا۔ ایک اور صحابی عبداللہ بن ابی ربیعہ المخزومی ارشاد فرماتے ہیں استقرض منی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 دینار کا قرض لیا۔ فجاءہ مال فدفعہ الی، آپ کے پاس مال آیا، آپ نے چکا دیا، اور مجھے دعا بھی تھی۔ تو قرض لینا اس میں برائی نہیں ہے، کوئی بھی آدمی کبھی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ اور دیکھ لیں آپ جتنے بھی بڑے کاروباری، جتنے بھی بڑے بزنس مین اور بڑی بڑی کمپنیاں، یہ قرض اور ادھار پر ہی چلتی ہے، بغیر قرضے کے معاملہ چل نہیں سکتا۔ قرض لینا اس میں کوئی برائی نہیں۔ برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ میں قرض کو اپنی عادت بنا لوں، اپنا شوق بنا لوں، اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں پورا کرنے کا ذریعہ بنا لوں اور کام چور بن جاؤں، گھر پر بیٹھ جاؤں، نٹھلا بن جاؤں، محنت سے نفرت کرنے والا بن جاؤں۔ کبھی اس سے قرض لیا، کبھی سالے سے لیا، کبھی سسر سے لیا، کبھی دوست سے لیا، کبھی بھائی سے لیا۔ میرے بھائیوں، قرض کو عادت اور ضرورت بنا لینا، شوق بنا لینا، یہ بری بات ہے۔ ورنہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو قرض لینے میں برائی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، لوگوں نے قرض کو اپنی عادت اور شوق پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، شوق پورا کرنے کا، اور ایسے قرض کی اسلام مذمت بیان کرتا ہے۔ ایسا قرض لینا ناپسندیدہ ہے، اور ایسے قرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جن دعاؤں کو اللہ کے رسول سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور ایسا قرض جو شوق پورے کرنے کے لیے لے جائے، جس کو انسان اپنی عادت بنا لے، ایسے قرض کے بارے میں کہا جاتا ہے القرض مقراض المحبہ، قرض یہ کینچی ہے، کینچی جو محبت کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ قرض اگر میں اپنی عادت اور شوق پورا کرنے کا ذریعہ بنا لوں، بھائی سے، میرا سگا بھائی بھی ایک بار دے گا، 2 بار دے گا، تیسری بار دے گا، بعد میں مجھے بدنام کرنا شروع کر دے گا، بعد میں مجھے نہیں دے گا بلکہ مجھے ذلیل کرے گا، یہ میرا بھائی کام چور صرف اور صرف اپنے خواہشات اور اپنی تمنائیں اور آرزویں، اپنے شوق پورے کرتا ہے قرض۔ تو میرے بھائیوں، قرض اگر ضرورت کے وقت ہو اور جتنی مقدار چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا لیا جائے، اور چکانے کی نیت ہو۔ ہمارے ہاں چکانے کی نیت نہیں ہوتی، لوگوں کی قرض لیتے ہیں چکانے کی، مقصد یہ ہوتا ہے اس کی چپلیں گھسنا ہے، اسے پریشان کرنا، یہ قرض دے دیا، اب دوبارہ اس کا پالا مجھ سے نہیں پڑ سکتا، اس کو چکر لگانے ہیں، اس کی چپلیں گھس جائے۔ ہمارے یہاں قرض چکانے کی نیت نہیں ہوتی لوگوں کی، بس پریشان کرنا۔ اور ایسے قرض لینے والے حج پہ حج، عمرے پہ عمرے، طواف پہ طواف، لوگوں کو چکر کھلوا رہے ہو اپنے گھروں کے، اور خود خانے کعبہ کے طواف کر رہے ہو، تمہارے طواف کام نہیں آئیں گے میرے۔ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں، اور ہمارے مکرانے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ لوگوں کی مثال دیتے ہیں، یار عمرے پہ چلا گیا، حج پہ چلا گیا، اور میرے 5,000 نہیں دیے جا رہے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے طواف اور چکر، لوگوں کو چکر کھلا رہے ہو، یہ چکر قبول نہیں ہوں گے میرے بھائیوں۔ قرض کے تعلق سے جیسا کہ میں نے کہا، ہمارا طرز عمل بڑا ہی افسوسناک ہے، کیونکہ ہم نے قرض کے تعلق سے اسلام کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے، جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان کا کھلواڑ کیا ہے، ان کا مذاق بنایا ہے۔ سب سے پہلا ضابطہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرض اور ادھار کے تعلق سے کیا دیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا اصول، قرض کا معاملہ کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی بات نہیں، ضرورت ہے لے لو، کوئی مشکل نہیں ہے،
لیکن یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، قرض کو کی ضرورت پڑ گئی، قرض کا معاملہ کر رہے ہو، ٹائم فکس ہونا چاہیے، ٹائم فکس ہونا چاہیے۔ آج 19 جنوری کو میں نے فلاں سے 2 لاکھ روپے لیے ہیں، 3 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 مہینے میں ادا کرنا ہے۔ کون ٹائم فکس کرتا ہے؟ ہاں دیکھ لیں گے، ہم دیکھا جائے گا، ہم بھائی بھائی کر لیں گے۔ بھائی بھائی کوئی نہیں چلتا میرے بھائیو، یہ پیسہ، یہ قرض ایسا جادوگر ہے کہ آپ نے دے دیا، ایسا جادو ہوگا کہ آدمی جس کو دیا ہے وہ بھول جائے گا اور ملے گا تک نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ پیسے کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تھوڑی بیان کیا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، مال یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو ٹائم فکس ہونا چاہیے۔ بھائی آپ قرض تو لے رہے ہو، کب دو گے؟ کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی شرم، اللہ نے اصول ذات الی اجل مسمى، ٹائم فکس ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، قرض والے نے قرض دے دیا بیچارے نے، لینے والے نے لے لیا اور ٹائم فکس ہوا نہیں، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ہم تو بھائی بھائی ہیں، ہم کر لیں گے۔ اب جس نے دیا ہے وہ سوچتا ہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال گزر گیا، دینے والا نام نہیں لے رہا ہے، اور لینے والا سمجھتے ہیں ٹائم تو فکس ہوا نہیں تھا، میرے پاس جب ہوں گے تب دے دیے جائیں گے، اور آتا بھی ہے پیسہ اور دوسری چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ ایک قرض لینے والے کو دیکھا، کسی سے قرض میں ڈوبا ہوا ہے 10 لاکھ کا، 10 لاکھ آیا بھی، اللہ نے دیا بھی، اور 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ گئے۔ کا یہ کون سی بے شرمی ہے؟ اللہ، آپ بندہ جو آپ کا مقروض ہے اس کو آپ تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں، اور اپنے شوق پورا کر رہے ہیں، پہلے اپنا قرض چکاؤ۔ تو الی اجل مسمى، ٹائم فکس ہونا چاہیے۔ یہ اصول اور ضابطہ ہر مسلمان اپنے ذہن میں بٹھا لے، یہ اللہ کا دیا ہوا ضابطہ اصول ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں۔ دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ فاکتبوا، قرض کے معاملے میں لکھ لو، لکھ لو۔ لکھنے کی بات آتی ہے، کیا لکھنے کی ضرورت ہے؟ مجھے جانتے نہیں ہو، تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارے خاندان کا ہوں، 20 سال سے تمہارے یہاں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، مجھے نہیں جانتے، بھروسہ نہیں؟ ارے بھروسے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، اور اللہ نے جو بھی قانون اتارا ہے ایسے نہیں اتارا، اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا فاکتبوا، لکھ لو، رائٹنگ میں لے لو، لکھت روپ پر لے لو۔ آج 19 جنوری کو اسلم نے اکرم سے 2 لاکھ روپے لیے ہیں، لکھ لو اس کو، لکھ لو۔ اور لکھنے کے بڑے فائدے میرے بھائی، لکھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ سپوز کریں آپ، دینے والے نے دے دیے، لینے والے نے لے لیے 2 لاکھ روپے، لینے والے کا انتقال ہو گیا، لینے والے کا انتقال ہو گیا۔ اب جس نے دیے ہیں، جنازے میں تو اولاد اعلان کرواتی ہے، ہمارے باپ پر قرضہ ہو تو بتا دے ہم چکائیں گے، اولاد اعلان کرواتے ہیں۔ بعد میں دینے والا شرماتا ہے، ابھی تو یار انتقال ہوا ہے، کیا پیسہ مانگوں ابھی، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ انتظار کرتا ہے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 مہینہ، 40 دن، ملاقات ہو گئی کسی بیٹے سے، یار تم نے اعلان کروایا تھا کہ قرضہ ہو کسی کا ہمارے والد پر تو لے لینا، آپ کے والد نے مرنے سے پہلے 2 لاکھ روپے لیے تھے، دے دو، شرم نہیں آتی؟ تو کس کو پوچھ کے دیے تھے؟ ہمیں پوچھ کے تھوڑی دیے تھے، ابھی ہمارا غم ہلکا نہیں ہوا، اتنے بے شرم آدمی ہو پیسہ مانگنے کے لیے آگے، کس کو پوچھ کے دیے تھے؟ ہمارے پاس نہیں ہے ایسی اولاد میرے بھائیوں۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ قرضہ دے کے چلے جاؤ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو آپ کا قرضہ چکائے گی؟ ایسی اولاد آپ چراغ لے کے ڈھونڈو گے نا پورے مکرانہ میں تو نہیں ملے گی، الا ماشاء اللہ اگر باپ نے دینی تعلیم دلائی ہے اور باپ کے حقوق اور احسانات پتہ ہے، وہ اولاد الگ ہے۔ ورنہ اولاد تو سمجھتی ہے ہمارا باپ مر گیا، ہماری پراپرٹی چھوڑ کے گیا، کسی کو نہیں دینا، یہ ہمارا حصہ ہے، چاہے میرا باپ 50 لاکھ کا مقروض ہو، کروڑوں کا مقروض ہو، ہمیں نہیں دینا ہے۔ تو لکھنے کا فائدہ ہوگا میرے بھائی کہ لکھا نہیں ہے، اب اولاد کے کہاں لکھا ہے؟ لاؤ، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور اولاد دینے سے منع کر دیتی۔ اب سپوز کریں آپ، دینے والے کا انتقال ہو گیا، جس نے دیے ہیں، اب لینے والا سوچتا ہے یار جس سے لیا تھا 2 لاکھ روپے مر گیا، اچھا ہوا کسی کو پتہ نہیں ہے، 2 لاکھ بچ گئے میرے۔ ایسے لوگ بھی نہیں میرے بھائی دیندار، اللہ جن کو ڈر ہو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا،
اور پتہ ہو کہ اللہ کے یہاں جواب دوں گا، یہاں پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور آپ کی اولاد اور آپ کی بیوہ بیوی کو دے کر جائے کہ تمہارے شوہر نے، تمہارے باپ نے یہ قرضہ مجھے دیا تھا، یہ لے لو۔ ہوتا کیا ہے، دینے والا دے گیا بیچارہ، اور 10 لاکھ 15 20 لاکھ روپے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے، لکھا نہیں گیا، اور اب کچھ نہیں بچا، بیوی اور بچے بیچارے روڈ پر آ گئے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں۔ تو لکھنے کے میرے بھائیوں بڑے فائدے ہیں۔ تیسرا ضابطہ کیا ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بنا لو، گواہ بنا لو۔ ہو سکتا ہے کہ پرچی جو پرچی لکھی گئی تھی، جو پیپر لکھا گیا تھا، جو کاغذ، وہ پھٹ جائے، گم ہو جائے، جل جائے، گواہ تو موجود ہے نا، گواہ تو موجود ہے، 2 آدمیوں کے سامنے دیا تھا میں نے۔ اب کبھی کبھی گواہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، لینے والا بولتا ہے میں نے 1.5 لاکھ لیے تھے، دینے والا بولتا ہے میں نے 2 لاکھ دیے تھے 50,000 میں۔ انسان بھول جاتا ہے، پتہ نہیں رہتا، اور لینے والا بولتا ہے میں نے تو 1.5 دیے تھے، 50,000 کے لیے نیت خراب کر رہا ہے، دیندار بنا پھرتا ہے، اور دینے والا 2 لاکھ دیے تھے، 50,000 ایسے ہڑپ کر رہا، بغیر ڈکار لیا کر رہا ہے۔ اللہ کے جواب ہے تو ہوئی نا، جتنے بھی اختلافات، لڑائی جھگڑے، الجھنے، مصیبتیں اٹھا کر دیکھ لو میرے بھائیوں، اس قرض کی جیسے ہوا، اس قرض ادھار کی جیسے، نہ لکھا جاتا ہے، نہ گواہ کی بات آتی ہے نا، لینے والا غصہ ہوتا ہے، جانتے نہیں تم ذلیل کر دیں بھائی، ذلیل نہیں ہونا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے آپ کو ضرورت مند بنایا ہے اور مجھے دینے لائق بنایا ہے، میں بھی ضرورت مند بن سکتا ہوں، اس میں شرم کی بات کوئی بھی نہیں ہے، تو گواہ بھی ہونے چاہیے۔ لیکن لوگ اس تعلق سے بڑی ہی غفلتی کے شکار ہیں، بے ارادی کے شکار ہیں، اور معاملہ پورا کباڑا کر کے رکھ دیا ہے، اور پورا اسلام کو برباد کر کے، بدنام کر کے رکھ دیا مسلمانوں نے، قرض کے تعلق سے بے ارادی اور بے اعتدالی کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیے کوئی کسی کو قرض نہیں دیتا آج۔ اچھے پیسے والے جن کو اللہ نے نوازا ہے، ایک بار چوٹ ہو گئی نا، پھر وہ تو سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے، یار اس نے پیسے نہیں چکائے، ہو سکتا، اور یہ فطری چیز ہے۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل اور بے اعتدالی اور لاپرواہی کی وجہ سے اللہ نے پیسے دیے ہیں، لیکن کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے بیچارہ، اس کی بھی مدد نہیں کی جاتی۔ کوئی ضرورت مند ہے، بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، بیوی کی ڈلیوری کرانی ہے، اور ڈاکٹر نے بول دیا کہ آپریشن ہوگا، 40,000 لاؤ، اس کے پاس نہیں ہے، اب وہ لوگوں سے مانگتا ہے تو لوگ منع کر دیتے ہیں، حالانکہ رہتا ہے ان کے پاس، منع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، اس کو دیے تھے اور اس نے نہیں لوٹائے، ہو سکتا ہے یہ بھی نکل جائے، اور بیچارہ پریشان، اس کی مدد نہیں ہو پاتی۔ میرے بھائیوں، جس نے بھی قرض کے تعلق سے پریشان کیا لوگوں کو، اور مالدار لوگوں نے دوسروں کو قرض دینا چھوڑ دیا، اللہ کے ہاں جوابدار وہ ہوں گے کہ تمہاری بے ارادی سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی ہے، دوسروں کی مدد کرو، ضرورت پہ کام آئے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو۔ ہر کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا، تحقیق کر لو، پتہ لگا لو، واقعی فون کر کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ایسی تکلیف ہے، ریسرچ کر کے اور تحقیق کر کے مدد کرو۔ لیکن لوگ ایسے بھی ہیں، بخیل اور کنجوس قسم کے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن کسی کی مدد نہیں کرتی، یہ بھی صفت بیکار ہے۔ مسلمان آج دوسرے کی مدد نہیں کرتا، اللہ نے نوازا ہے، دوسرے کی مدد نہیں کرتا، اس کے کام نہیں آتا، یہ قرض دینا بھی صدقہ ہے قرض دینا۔ اور جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اور مہلت ختم ہو گئی ہے، پھر بھی کیا بولتے ہیں، وہ دے نہیں پا رہا ہے، اللہ بہت بڑا اجر لکھتا ہے۔ ایک آدمی صرف لوگوں کو قرض دینے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ ایک آدمی کی، بنو اسرائیل میں سے ایک آدمی کی فرشتوں نے روح قبض کر لی، اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا، هل عملت من خیر قط، کوئی نیک عمل کر کے لایا، کوئی عمل ہے؟ ہاں میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ تذکر، فرشتوں نے کہا یاد کر، کوئی عمل ہوگا۔ تو اس نے یاد کیا، کہا کنت ادائن الناس، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، ادھار دیا کرتا تھا، اور جب لینے کا وقت آتا، میں کسی کو لینے کے لیے بھیجتا تو اس سے کہتا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، کسی کو مہلت چاہیے تو مہلت دے دیا کر، کوئی اتنا تنگ دست نہیں دے سکتا
تو معاف کر دیا کر، ہو سکتا ہے اللہ ہم سے معاف کرے، درگزر کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا تجاوز عنہ، میرا بندہ میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا اور ان کے قرض کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتا تھا، آج اس کو بھی معاف کر دو، میں اسے معاف کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو جن کو دیا ہے ان کو بندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگ صرف بے اعتدالی کی وجہ سے، بے راہ روی کی وجہ سے قرض لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، اور لوگوں کے طرز عمل کو دیکھ کر قرض دینے سے جی چراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں مسلمانوں کا معاملہ قرض کے تعلق سے، لوگ قرض لیتے ہیں سود پر، بیاج پر۔ قرض کتنا چل گیا ہے، کسی نے بتایا لوگ آتے ہیں گھروں میں، عورتوں کو قرض دیتے ہیں سود اور بیاج پر، 12,000 روپے 15,000 روپے بیاج پر قرض دیتے ہیں۔ مسلمان عورتوں میں یہ معاملہ بہت چل رہا ہے مکرانے میں۔ اللہ کی پناہ، عورتوں سے کہوں گا میں، اپنے شوہروں کو مجبور مت کرو غلط رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے۔ آج کتنا سودی قرض لیا جا رہا ہے صرف رسم و رواج، شادی کے رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے۔ عبد الرحمن کے ابا، ہماری بیٹی کی شادی ہے اور فلاں نے قرض لیا ہے، فلاں قرض دیتا ہے سود پر، ہمیں یہ چیزیں پیش کرنی ہے رسم و رواج پر، ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تمہارے پاس نہیں ہے، سود پہ قرض لے لو۔ یہ سودی قرض اللہ سے جنگ کرنے کا اعلان کرنا ہے۔ یہ سودی قرض، یہ لعنت ہے، لعنت۔ مائیں اور بہنیں کتنے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہے صرف ناک کے لیے، فالتو کی شہرت کے لیے، اور اللہ کی پناہ کتنے ایسے رسم و رواج شادی کے ماہرے کے لیے لوگ بیاج پر قرض لیتے ہیں ماہرے ادا کرنے کے لیے، اور شوہر اپنے داماد کو گاڑی دینے کے لیے بیاج پر قرض لیتے ہیں۔ یہ قرض جو بیاج پر لیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے جنگ کا اعلان، اللہ سے جنگ کا۔ باز آ جاؤ اس سودی قرض سے۔ اس سودی قرض لینے والا، سود کھانے والا کبھی پنپ نہیں سکتا۔ دیکھ لو آپ ہسٹری، جو بھی سود کے معاملے میں پڑا ہے، بیاج کے معاملے میں کبھی پنپ نہیں پایا، اس کی زندگی دیکھ لو کیسی بدترین زندگی، روڈ پہ آ گیا، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ عزت اور سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے، عزت بھی چھین لیتا ہے اور سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے۔ جس نے بھی اللہ سے جنگ مول لی ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، اس سودی قرض سے بچنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے سود پر، ہمارے ہاں مسلمان سود پر قرض دیتے ہیں۔ شادی بیاہ پیسہ چاہیے آپ کو، شادی ہے تمہارے گھر پر، 1,00,000 روپے لے لو، 1,10,000 دینے پڑیں گے۔ چل رہا ہے، مسلمان بڑے بڑے دیندار بننے والے یہ سودی قرض دیتے ہیں۔ سودی قرض لینا اور دینا بالکل حرام ہے۔ جو دھمکیاں شرک کے بعد ہمارے اسلام میں جو دھمکیاں سود پر دی گئی ہے میرے بھائیوں، کسی اور چیز پر نہیں دی گئی۔ سود کھانے والا اور بیاج کھلانے والا یہ سب مردود ہے، لعنتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے گھروں میں دیکھ لو بیماریاں، پریشانیاں، وبائیں، مصیبتیں، کیونکہ یہ سودی قرض لیتے اور دیتے ہیں۔ ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے، اور لوگ کیا کہیں گے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی شادیوں میں بیزا فضول خرچیاں مت کرو۔ جتنی اللہ نے اوقات دی ہے اتنا آپ کر لو، لوگ تمہارے کام بچانے نہیں آئیں گے تمہاری قبر میں اور آخرت میں۔ یہ سود سے بچو اور رسم و رواج میں نہ پڑو، اپنی شادیوں کو آسان بناؤ۔ بڑے بڑے دیندار لوگ آج اس سودی کام میں الجھے ہوئے ہیں، دھڑلے سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیو، جس طرح سے ہم شرابی کو اپنے یہاں جگہ نہیں دیتے، شرابی کو کتنا برا سمجھتے ہیں۔ کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ زانی ہے، زنا کرتا ہے، یہ جے پور جاتا ہے زنا کرنے کے لیے، پتہ چل جائے ہم اس کو اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے، اپنے پاس نہیں بٹھاتے۔ میرے بھائیو، یہ سود خور زنا کرنے والے سے، شراب پینے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے شریعت کے نظام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا، سود کے 72 سے زیادہ گناہ ہے۔ سب سے ہلکا گناہ کون سا ہے؟ کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کو عزت دے سکتے ہیں؟ اس کو اپنے یہاں بلا سکتے ہیں؟ اور ہم سود کھانے والے کو بڑی عزت دیتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ برا مان جائے گا، بھائی برا مان جائے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ یہ سود سے بیاج آ گیا، توبہ کر لیا تو، ورنہ اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ سود کے تعلق سے میرے بھائیوں، یہ سودی قرض ہمارے مکرانے میں بہت چل گیا ہے۔ یہ متھوٹ فائنینس پہ لگاتے ہیں اپنا سونا مائیں اور بہنیں، اور اس پہ لیتی ہیں اور سود پر قرضہ، اور وہ چپ بھی نہیں پاتا ہے، سونا بھی گیا، عزت بھی گئی، اور گھر پر آ کر بیٹھ
جاتے ہیں، وہ بڑے پیار سے جب دینا ہوتا ہے سود تب تو بڑے پیار سے اچھی باتیں کرنے ہیں، یہ آفر ہے، یہ ہے، اتنا پرسنٹ ہے، اور جب آپ نہیں دے پائے وہ سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں آپ کے، ان کا رویہ بدل جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے بات کرنے کا آپ کا، اور آپ کے گھر پر آ کر آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سودی قرض سے پناہ مانگو اللہ کی، اور قرض کے وہ ضابطے اپناؤ، اور قرض کس نیت سے لو کہ دینے کی نیت۔ ہمارے ہاں قرض لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں لوگ، سودی قرض کے علاوہ قرض لیتے ہیں لیکن چکانے کی نیت نہیں ہوتی، پریشان کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، جو لوگوں سے قرض اور سود اس نیت سے لیتا ہے کہ مجھے چکانا ہے، مجھے لوٹانا ہے، فکر ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ وسائل بناتا ہے، اللہ ایسے وسیلے سے وسائل اسباب پیدا کرتا ہے کہ آدمی اپنا قرض چکانے کی طاقت رکھ لے جاتا ہے۔ لیکن جس کی نیت یہ ہو، من اراد اتلافها اطلفه اللہ، لیکن جس کا مقصد ہی کھانا ہو، پریشان کرنا ہو، تو اللہ کی مدد نہیں آتی اور اللہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ میرے بھائیو، قرض لیا جائے چکانے کی نیت سے لیا جائے، اتنا لیا جائے جتنی چکانے کی طاقت ہو، شوق پورا کرنے کے لیے نہیں لیتے۔ 20 ہزار کے جوتے آدمی لے کے آ رہا ہے قرض لے کے، کیا ضرورت ہے 20 ہزار کے جوتے لانے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو 1 لاکھ کا آئی فون لانے کی؟ کیا ضرورت ہے جب آپ کے مانگ توڑ پھر رہے ہوں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ 1 لاکھ کا آئی فون لایا اور میرے 10 ہزار نہیں دی جا رہے۔ استغفر اللہ، لوگ 150 روپے گوشت میں بسا کے آ گئے، چکن لینے گئے، فش لینے گئے، وہ چھوڑ کے آ گئے، بیچارہ وہ انتظار کر اب آئے گا 150 روپے اگلی بار لینے چکا دے گا، اور پتہ چلا کہ دکان ہی چینج کر لیا، اب اس سے لیتا تھا اب اس سے لے رہا ہے۔ لوگوں نے بڑا آسان سمجھا اس کو۔ میرے بھائیو، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کتنا بھی عمل کر لے انسان، کتنا بھی حج، روزے، نماز، عمرہ کر لے، اگر ایک پیسہ بھی باقی ہے نا، مر گیا، معاملہ پینڈنگ میں چھوڑ، جنت ملنے والی نہیں، مغفرت نہیں ہوگی۔ شہید کتنا بڑا درجہ ہے اسلام میں، شہید کا درجہ اتنا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اس کا پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، اللہ بخشش کا پروانہ سنا دیتا ہے، اور اس کو اس کی جگہ دکھا دیتا ہے جنت کے اندر کہ تم جنت میں اس جگہ رکھے جاؤ گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ محمد بن جحش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے کہا، اے میرے صحابہ، آپ نے اپنی پیشانی پر ایسے ہاتھ رکھا۔ جب آدمی ٹینشن میں اور غم میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو اپنا ہاتھ ایسے پیشانی پہ مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہاتھ مار کر، ماذا انزل من الامر الشدید، کتنا بھیانک معاملہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام ڈر گئے، کسی کی ہمت نہیں پوچھنے کی کہ اللہ کے رسول سے پوچھے کہ اللہ کے رسول کون سی بات نازل ہوئی، کون سا معاملہ نازل ہوئی۔ دوسرے دن محمد بن جحش فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کل کون سا معاملہ نازل ہوا تھا، کون سی بات نازل ہوئی تھی؟ آپ بڑے غم اور ٹینشن میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم زمین پر نازل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، ثم احیا، اس کو واپس زندہ کیا جائے اللہ کے حکم سے، ثم قتل، پھر واپس اس کو شہید کیا جائے اللہ کے راستے میں، ثم احیا، واپس زندہ کر دیا جائے، ثم قتل، اور پھر تیسری مرتبہ اور اس کو شہید کر کے واپس زندہ کر دیا جائے، تب بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وعلیہ دین، اس پر اگر قرض ہے، ادھار ہے، تو جب تک قرض ادھار چک نہیں جاتا جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہے، مگر قرض ہے تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ معاملے کو سنگینی سے لینے کی ضرورت ہے۔ یاد کرے ہر بندہ، کسی سے قرض لیا ہے، اگر توفیق ہے چکانے کی، چکا کر آیا، اگر نہیں ہے توفیق، اس سے بات کرے، میں نے آپ کا قرض لیا تھا، باقی ہے، ابھی میرے پاس نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے پاس جب آئیں گے پہلی فرصت میں آپ کا قرض چکانے کی کوشش کروں۔ معاملہ آسان نہیں میرے بھائیوں، مسلمانوں نے بڑے ہلکے میں لیا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2، آیت نمبر 282، ہر مسلمان غور سے پڑھ لے، یہ پیغام ہے۔
اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرض سے بچائے, شوق پورا کرنے کے لیے قرض لینے والا نہ بنائے. اللہ تعالیٰ قرض سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سودی قرض سے بچائے, ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہ سودی قرض کے وبال سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ضرورتوں میں ان کا کام آنے والا بنائے. اللہ نے دیا ہے ان کی مدد کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واکبر.